حدیث شریف میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے کہ اذان ہو جائے اور مسجد میں نہ آ جائے یہ فسق اور کفر ہے. تو اس سے کافر نہیں ہوتا ہے، یہ کام کافر ہوتا ہے، یہ کام فاسق ہوتا ہے. اذان ہو رہا ہے تو مسجد میں نہیں آتا ہے. نماز کی پابندی کرو. کبھی یہ بھی ہوتا ہے پیر صاحب موجود ہے اور نماز نہیں ہو رہا، تو یہ ہلاکت کا راستہ ہے، یہ خدا کا راستہ نہیں ہے. ترک منکرات کرو خدا کے لیے. سیفیت میں رقص ڈول ٹمامی موسیقی شروع ہو گیا، یہ ہلاکت ہے، یہ افعال کفر و فسق ہے، یہ شریعت کا فعل نہیں ہے. کیا مبارک سے رحمت اللہ علیہ کے جس لوگوں نے دیکھا ہے وہ کر سکتا ہے کہ کبھی ارتکاب کراہیت مبارک سے برداشت کیا ہے؟ اب موجود تھے کبھی یہ آصف صاحب یہ سب کا آدمی تھے، کیا سامنے تھپڑ نہیں بنا، ادب کے لیے نہیں بنا، کیا ناصر نے شکریہ ادا نہیں کیا اس چیز کا؟ ایک ترک مکروہ، ایک ارتکاب مکروہ مبارک سے برداشت نہیں کیا. آج رقص تک بات پہنچ گیا، دور تمام تک بات پہنچ گیا، موسیقی تک بات پہنچ گیا. یہ فسق ہے، فجور ہے، یہ سیفیت نہیں ہے، شریعت نہیں ہے، طریقت نہیں ہے، ہمارا راستہ نہیں ہے. شان جناب پیران صاحبان اپنی بیانات کا اصلاح کر دے، اپنی بیانات کا اصلاح کر دے. بیانات میں کچھ غیر شرعی باتیں آ جاتی ہے. ایک اس طرح کا عالم جو آپ کا مرید نہ ہو لیکن صالح ہو، اس سے اپنی بیان کا اصلاح کر دے، کیونکہ کئی دفعہ بیانات میں الفاظ نکلتا ہے کہ کبھی کبھار اشتباہ کفر اس میں آ جاتا ہے، بلکہ ارتکاب فسق اس میں بکثرت پایا جاتا ہے. اپنی بیانات کا اصلاح، بیان کیا ریکارڈ کرو، خود بھی پھر سنو اور کسی عالم سے سنوا کے اس سے اصلاح کرو. جناب پیران صاحبان اپنی اعمال کا اصلاح بھی علماء سے کر دو. نماز پڑھا تو کسی عالم سے پوچھو کہ کیا میرا نماز کا طریقہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. دیکھا کہ فاسد نماز پڑھتا ہے لوگ اور پھر جماعت نہیں کرتا ہے. متوجہ کرنا چاہتا ہوں کسی بات کے لیے، اور یہ ہے کہ بدعات فی طریقت مت کرو. میں نے کئی بدعات کو دیکھا، آج بہت زیادہ بدعات ہمارے طریقے سے شروع ہو چکا ہے. اس کے لیے اشارہ اتنا کر دیا کہ جو کچھ مبارک سے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا معمول تھا، ریاست کی کامیابی کا ایک ہی راز ہے. باڑی سے خادمین خانقاہ کو لے کر ادھر لے کے آتے تھے اور اس سے وہ پوچھتے تھے میں کس طرح کھانا کھاؤں، مبارک کھانا کس طرح کھاتے تھے، نماز کس طرح پڑھتے تھے، نکلتے کس طرح. ابھی تک بھی وہ پستان ادھر پڑا ہوتا ہے، حالانکہ اس کو بلغم نہیں ہے، پھر بھی وہ رسام لگتا ہے مبارک صاحب کی معمول کو صرف اپناتا ہے. کیا اس طرح کرتا ہے؟ جناب پیران صاحبان دیکھ لو کہ مبارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ مبارک صاحب کو نہیں دکھائے. شریعت کی تطبیق کے ساتھ ذرا کوشش کر دو. مبارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مرید تھے عامل و مکاتب صدیقی ہستی سیفی ہستی. مکتوبات شریف اپنی ذرا معمولات میں ذرا بنا دو اور اس کو ذرا سنو. کتاب شریعت نماز کی پابندی اور اس کی جو مسائل ہے اس کو ذرا اپنی مجالس میں شروع کر دو. ذرا لقمہ حلال کا خیال کرو اور کسی کا کھانا مت کھائے. ذرا خیال کر دے کہ میں جو کچھ کھا رہا ہوں وہ حلال ہے یا نہیں. کئی چیزیں جو بازار میں ملتا ہے حرام میں یا مشتبہ ہوتا ہے، اس سے ذرا اپنے آپ کو بچا دو. بس المات صرف آخری بات وہ یہ ہے کہ مبارک صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یا وہ خلفاء جس کو تم بڑا ولی سمجھتے ہو، آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ اس ولایت اور اس مرتبت تک پہنچنے کے لیے وہ یہ ہے کہ اس نے طریقت کی اسباب کو صحیح طریقے سے پورا کر دیا. اس نے سارے اسباب کا ذکر کرتا ہے، وہ مراقبات کرتا ہے، وہ نفیسات کرتا ہے، اور وہ تین طریقوں کا جو اسباب ہے وہ روزانہ دہراتا ہے. وہ نفیسات کی تعمیل کرتا ہے، اس کے بعد اس کے لیے مراتب ہو جاتا ہے. اگر تم کہتے توجہ تیز ہو جائے تو نفیسات زیادہ کرو، اگر تم کہتے لطائف کا کام تیز ہو جائے تو ذرا نفیسات زیادہ کرو. اگر تم چاہتا ہے کہ میں بھی اس طرح کا اچھا انسان بنوں، نیک ولی بنوں، تو یہ
اس اسباب کی دہرائی ہمیشہ لیے کر دو. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان بزرگان کے واسطے سے اس منصب تک پہنچائے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کے لوگوں کے لیے دیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تبارک